وہی ساری تعریفات کے لائق ہے، وہی ہماری عبادت کے لائق ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے، عالی شان ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، ہر قسم کی قدرت اور طاقت ہے، وہ سب سے اعلیٰ اولیٰ بلند ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اس دنیا کو چلانے والا، قائم کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین پھر ہم سب کا حساب و کتاب لے گا، اور عمل کے بیس پر اللہ رب العالمین کسی کو جنت بھیجے گا اور کسی کو جہنم بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام لوگوں پر درود و سلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام ہو، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کی اقتداء کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کے راستے پر نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل اور اللہ کے انعامات ہوں۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا عنوان ہے رمضان المبارک اور منصوبہ بندی۔ چونکہ ہم شعبان میں داخل ہو گئے ہیں اور رمضان قریب ہے، ایک عظیم مہینہ، جس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف کثرت سے دعائیں کر رہے تھے اور کرتے تھے۔ وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے، قریب ہے۔ تو اس مہینے کے آمد سے پہلے ہی ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے۔ اس مہینے میں داخل ہو جائیں تو کیا پلان کرنا ہے، ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندی، ہمارا پروگرام، تخطیط، پروگرام کو طے کرنا رمضان سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ رمضان کا جو منصوبہ ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، رمضان سے پہلے ہمارا طے ہو جائے، تاکہ جب ہم رمضان میں قدم رکھیں تو اس منصوبے کو بس عملی جامہ پہنائیں۔ جو ہم نے قلم کاغذ لے کر ایک خط بنایا ہے، ایک پروگرام طے کیا ہے، تخطیط کی ہے، اس پروگرام کو ہمیں رمضان میں نافذ کرنا ہے۔ ابھی ہم پلان بنائیں گے، رمضان میں اس کو نافذ کریں گے، بلکہ کچھ چیزیں رمضان سے پہلے ہی ہم اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک مومن کی زندگی یوں ہی پلان والی زندگی ہوتی، مومن بے نظمی والی زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظم دیا ہے، یہ جو قرآن کی شکل میں کتاب ہے، یہ نظم بندی ہے، منصوبہ کے تحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، پھر آپ کے راستے پر چلنے والے جو مومنین ہیں، متبعین ہیں، ان سب کی زندگی پابندی والی زندگی ہوتی ہے۔ جیسے تیسے زندگی گزارتے نہیں، پابندی کے ساتھ۔ ایک مومن سونے سے لے کر اٹھنے تک، اور اٹھنے سے لے کے پھر جو ہے سونے تک، یہ جو 24 گھنٹے کا عمل ہے، دن والا کام ہے، رات والا کام ہے، اسلامی قواعد، اسلامی اصول اور نظام کے تحت مومن گزارتا ہے۔ پورا وقت سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے سونے کا وقت بنایا، جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ہدایت دی ہے، دن کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، سونے کے لیے بنایا، آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو ہم پابند ہیں اللہ کے کلام کے، ہم رات میں سوتے ہیں، سویرے سوتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسب معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے دن بنایا ہے، تو دن میں ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ صرف نماز کے مسئلے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہیں سے مومن کی زندگی میں منصوبہ بندی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں پر مقررہ اوقات پر نماز کو فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھ لیں گے، نہیں، نماز کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ علیحدہ وقت بنایا ہے۔ فجر کا وقت ایک علیحدہ وقت ہے، ظہر کا وقت علیحدہ وقت ہے، عصر کا وقت علیحدہ وقت ہے، پھر مغرب کا وقت ہے، پھر عشاء کا وقت ہے۔ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ یہ فرض نماز انہی اوقات میں پابندی کے ساتھ مومن کو پڑھنا ہے۔ یعنی اس منصوبہ پر اللہ نے جو منصوبہ دیا ہے، اوقات کی نظم بندی دی ہے،
اس نظم بندی کے تحت مومن کو زندگی بھر زندگی گزارنا، عمر بھر اس پر عمل کرنا. یہ منصوبہ اللہ کی طرف سے. 5 وقت کی نمازیں الہیدہ اوقات میں، یہ جو نظم بندی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے، انہی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے عمر گزارنی ہے. کوئی فجر کے وقت میں اکٹھی 5 نمازیں پڑھ لے نہیں چلے گا، کوئی سونے کے وقت میں 5 نمازیں پڑھ لے یہ نہیں قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظم دیا ہے، جو پابندی دی ہے، جو اصول اور جو وقت اور جو طریقہ دیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے. تو ایک صرف نماز کا اگر مسئلہ اگر دیکھتے ہیں تو مومن کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے نظام ہے، پابندی. یوں تو وقت کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہیں رات کی قسم کھایا ہے، کہیں پر دن کی قسم کھایا ہے، کہیں پر عصر کی قسم کھایا ہے، کہیں پر فجر کی قسم کھایا ہے. تو اوقات کی اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں، ان سے اوقات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو اوقات تو اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، بڑی اہمیت کے حامل ہے وقت. ساتھ ساتھ مومن کی زندگی میں ایک نظام ہے، ایک پابندی ہے، ایک منصوبہ کے تحت مومن اپنی زندگی گزارتا ہے. اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے. اور دراصل وہی انسان کامیاب بھی ہوتا ہے جو منصوبہ کے تحت زندگی گزارتا ہے. آپ کوئی منصوبہ تخطیط کریں، کوئی پلاننگ بنائیں، اس پلاننگ کو طے کرنے کی کوشش کریں، اس پلاننگ پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ جیسے تفسیر احسن البیان ایک منصوبہ بنائیں، اپنے کاغذ سے قلم پر ایک تخطیط، ایک پلاننگ کریں. تفسیر احسن البیان ہمیں ختم کرنا ہے. اب ختم کرنے کا طریقہ آپ یہاں پر لکھتے ہیں. ہم کیسے ختم کریں گے؟ 30 سپارے ہوتے ہیں. ان 30 سپاروں کو اپنی زندگی میں اپنے اوقات میں سے کون کون سا وقت لیں، کتنا وقت دیں، کتنا پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے، تخطیط کریں. کس دن پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے. اب اس منصوبے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور دنیا میں ایسے ہی طریقے سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اس طریقے سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، خطہ اور منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے. تو مومن کی زندگی میں وقت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے ہی، ساتھ ساتھ مومن کی زندگی میں پلاننگ ہوتی ہے. وہ پلاننگ کے تحت، منصوبہ کے تحت زندگی گزارتا ہے. سو رہا ہے جیسے تیسے نہیں، بس جو اسلام نے ہدایت دی ہے اس طریقے سے سونے کی پابندی کر رہا ہے، جاگنے کی اسی طریقے سے پابندی کر رہا ہے، کام کاج اسی طریقے سے کر رہا ہے. پھر دینی احکام اللہ رب العالمین نے جیسے پابندی کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ اللہ نے دیے ہیں، ان اوقات کی پابندی کے ساتھ دین پر وہ عمل کر رہا ہے. تو مومن کی زندگی میں پابندی کی بڑی اہمیت ہے اور منصوبہ کی بڑی اہمیت ہے. تو رمضان جو ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، آنا چاہتا ہے، بالکل قریب ہو چکا ہے. اس رمضان سے پہلے ہم منصوبہ قلم کاغذ لے کر ہم تخطیط کر لیں گے، بنا لیں گے، اور رمضان آئے تو اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ منصوبہ ہمارا رمضان سے پہلے جو ہے تیار ہو جانا چاہیے. کیونکہ مومن کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اسی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا. اب اس سے ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے. اسی کے حساب سے آخرت میں نتیجہ آئے گا. تو وقت کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہم وقت کو پابندی کے ساتھ ایک منصوبے کے تحت گزارنے کی کوشش کریں گے. صرف رمضان میں یہ ہمارا پلان نہیں ہے، مومن کی پوری زندگی گزرتی ہے پلان کے تحت، منصوبہ کے تحت. اور دنیا کی زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اسی دنیا کی زندگی پر جو ہے آخرت میں نجات یا ناکامی ہے. نجات بھی پائیں گے اسی بنیاد پر، ناکامی بھی اسی وقت کی بنیاد پر کہ ہم نے کس طریقے سے وقت گزارا ہے. تو انشاءاللہ ہم پلان کی طرح آئیں گے اور پلان جو ہے کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ رمضان ایک مبارک مہینہ، اعلیٰ مہینہ، عظیم مہینہ، وہ مہینہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا کتنے اچھے پیرائے میں رمضان کا ذکر کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رمضان کا نام لیا. یہ نام لینا کوئی معمولی چیز نہیں، جو بہت اہم ہوتا ہے، عظیم ہوتا ہے، اللہ اس کا نام لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتائی اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا.
پھر اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن جو مقدس کتاب ہے، اس سے بہترین کوئی نعمت دنیا کی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے۔ تو وہ عظیم مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ عظیم مہینہ ہمارے سر پر آنا چاہتا ہے، سایہ فگن ہونا چاہتا ہے، اس کی آمد کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور جب ہمیں اسے پا لیں تو اس مہینے میں جو ہم نے پلان کیا اس پلان کو ہمیں نافذ کرنا ہے۔ ایک حدیث پہ غور کریں اور پھر اس کے بعد منصوبہ پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث الادب المفرد کے اندر ہے، الادب المفرد امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے، اور شیخ البانی نے صحیح الادب المفرد جو ہے تیار کیا، یعنی اس میں سے جو صحیح حدیثیں تھیں چھانٹ کر ایک جگہ جمع کیا، اس کا نام صحیح الادب المفرد رکھا۔ اس کے اندر یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، بدبخت ہے، بدنصیب ہے وہ آدمی جو رمضان تو پاتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ بدنصیب ہے۔ اس حدیث کا تذکرہ ابھی ہی ہونا چاہیے نا، کہ رمضان گزر جائے تب ہونا چاہیے، ابھی ہونا چاہیے، تاکہ رمضان کا احساس ہو، رمضان کی اہمیت کا احساس ہو، رمضان کی قیمت ہمیں معلوم ہو سکے۔ جب اس کی قیمت نہیں معلوم ہوگی تو آتا رہے جاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک شخص جس کو ہم جانتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے، وہ جب ہمارے پاس آتا ہے بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، بڑے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کو ہم جانتے نہیں، عام سا آدمی ہوتا ہے، ہمارے پاس سے 100 دفعہ گزرے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ایک بڑا آدمی جس کو ہم نہیں جانتے، یہ بڑا ہمارے نزدیک سے 100 دفعہ گزرے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا پتہ یہ بڑا ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے حج میں ہم دیکھتے ہیں ایک رنگ میں، ایک ڈور میں، ایک لباس میں سب لوگ ہوتے ہیں، کوئی راجہ ہوتا ہے، کوئی منتری ہوتا ہے، بڑا بڑا آدمی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پہچان نہیں ہوتی، ہمارے بدر سے گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اسی میں سے کوئی بڑا آدمی، منسٹر، وزیر جس کو ہم جانتے ہیں، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، جا کے ملتے ہیں، علیک سلیک کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی معرفت کا فرق پڑتا ہے۔ اگر معرفت ہوتی ہے، قیمت معلوم ہوتی ہے تو ہم احساس کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن قیمت معلوم نہیں ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو یوں ہی نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے یہ حدیث ہمیں احساس دلاتی ہے کہ رمضان بہت عظیم مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو جو مہینہ مغفرت کا ہے اس مہینے کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے، اور ہم گناہ گار ہیں ہی، اور رمضان ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، پوری زندگی کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہو آپ تخطیط کریں، ایک پلان بنائیں، منصوبہ بنائیں، اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے ایک انسان، کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں، اور وہ انسان غریب ہو، مزدور طبقہ سے تعلق رکھتا ہو، شادی کے دن قریب ہو گئے ہو، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنا پلان کرتا ہے، کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ سامان لانا ہے، وہ سامان لینا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، یہ لانا ہے، اس طریقے سے بہت ساری تیاری کرتا ہے۔ رمضان تو ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے ہمارے نزدیک، کمانے والا مہینہ آ رہا ہے، لوٹنے والا، فیض حاصل کرنے والا، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کے استقبال کے لیے ابھی تیار نہیں ہو رہے ہیں تو کب تیار ہوں گے؟ تو ایک بہترین مہینہ آ رہا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے۔ تو اگر ہم پلان بناتے ہیں، اس پلان کے تحت اگر رمضان گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ مغفرت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان کی اہمیت کو قرآن میں ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حدیث کے اندر رمضان کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بھی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کا فرمان ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے،
اللہ کی بندگی کرتا ہے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات پر گواہ ہیں، اور یہ ساری حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اپنے گناہ کو ختم کرنے کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے ہمیں رمضان سے پہلے تیار ہو جانا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، تاکہ رمضان میں جب داخل ہوں تو وہ فیض ہمیں ملنا شروع ہو جائے، وہ برکتیں، وہ سعادتیں، وہ رحمتیں، وہ لطافتیں، وہ اللہ کا فضل، وہ اللہ کا کرم، وہ اللہ کی مغفرت، وہ اللہ کی نوازشیں، ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو سکیں۔ تو یہاں تک تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں پلان لانا ہے، منصوبہ لانا ہے، اور رمضان آنا چاہتا ہے، رمضان سے پہلے ایک منصوبہ تیار کر لیں۔ ابھی ہم کچھ چیزیں رمضان سے پہلے، کچھ باتیں منصوبہ کے تحت بتاتے ہیں کہ ایک تو رمضان کا منصوبہ ہے کہ رمضان میں ہم اس منصوبے پر عمل کریں گے۔ رمضان سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہمارے منصوبے میں ہونی چاہیے۔ رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ دو طرح کا منصوبہ، ایک تو رمضان سے پہلے کا، ایک رمضان کا منصوبہ، اور ویسے مومن کی زندگی منصوبہ والی زندگی ہوتی، پلان والی زندگی ہوتی ہے۔ یوں ہی زندگی نہیں گزارتا، پابندی سے، جیسے سورج نکل رہا ہے ایک ٹائم سے، پابندی سے، جیسے رات ہوتی ہے ایک پابندی سے، جیسے دن ہوتا ہے ایک پابندی سے، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا نظام بنا ہوا ہے۔ سورج کہے چلو آج تھوڑا سا لیٹ نکلتے ہیں، آج سو جاتے ہیں، یا رات کہے تھوڑا سا جو ہے ہم سست پڑ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، رات ہوتے ہوتے سستی آ گئی، چلو ہم کچھ دیر کے بعد آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم سے ڈوبتا ہے۔ مومن کی زندگی ہی ایسی ہے، مومن کی زندگی وقت کے تحت، نظام کے تحت، منصوبہ کے تحت گزر رہی ہوتی ہے۔ تو رمضان سے پہلے ہمارا کون سا عمل ہونا چاہیے؟ رمضان سے پہلے دو تین چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، توفیق طلب کریں گے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا سے اللہ رب العالمین بڑی بڑی جو ہے آرزوئیں، تمنائیں اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ سب چیز ملتی ہے جو ہم دعا کرتے ہیں، جس کو ہم لڑ کے نہیں لے سکتے، جس کو ہم دولت خرچ کر کے نہیں لے سکتے، جس پر محنت کر کے نہیں لے سکتے ہیں۔ ایک دعا کر کے ہم اللہ رب العالمین سے بڑے بڑے خزانے لے سکتے ہیں، بڑی بڑی توفیق طلب کر سکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں، اور دعا کے ایک بول سے اللہ رب العالمین آپ کو بڑا خزانہ دے دیتا ہے۔ تو دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم دعا کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یا بار بار کوئی چیز مانگتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے، دعائیں قبول نہیں کر رہا، چلو چھوڑ دیتے، اس سے فائدہ کیا ہے، کچھ تو نظر نہیں آتا۔ لیکن دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، دنیا میں قبول ہو یا آخرت میں قبول ہو، دعا کا بدلہ ہر حال میں ملتا ہے، ہر حال میں ملتا ہے۔ تو دعا بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی سے، اسی وقت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہمارے جو اسلاف ہوتے تھے رمضان پانے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، اور صحیح سلامت ہمیں وہاں تک پہنچا، ہماری جسامت صحیح ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تندرستی ہو، ہم بیمار نہ ہو، ہم عبادت پر قدرت رکھ سکیں، عبادت انجام دے سکیں، اس حالت میں ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ تو دعا ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ یعنی اس میں دعاؤں میں کثرت ہو، یعنی اس طرح کی دعا، اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا، صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا، رمضان پانے کی توفیق دے۔ رمضان جب پالیں تو ہم نے جو رمضان کے لیے خطہ اور پلاننگ تیار کی تھی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ توفیق اللہ سے مانگیں گے۔ ابھی مغرب سے پہلے ہم نے اپنے جو ہے طلباء کو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ جسے نہیں دیتا ہے وہ قرآن پڑھے گا سمجھے گا نہیں، حدیث سنے گا سمجھے گا نہیں، دین کی باتیں سنے گا لیکن عقل میں نہیں آئے گی۔ آج دیوبندی، بریلوی، شیعہ، بلکہ بہت سارے عربی لوگ قرآن پڑھتے ہیں جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی، وہ بھی عربی سمجھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، توحید نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ایک اللہ پر صحیح سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایک اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، زہ نصیب قسمت والے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور توحید سمجھ رہے ہیں، آپ توحید پہ ہیں۔ توحید سے بڑھ کر
دنیا کی کوئی دولت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دیتا ہے، جسے توفیق دیتا ہے، اسے سمجھ آتی ہے، جسے توفیق سے محروم کر دے اسے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں دنیاوی ایجادات میں، دنیا میں کتنی بڑی بڑی ایجادات ہو رہی ہیں، حیرت انگیز ایجادات۔ ابھی موبائل ہے، ہم پوری دنیا کو سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے کنیکشن کر کے، اور کہاں کہاں دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا قریب ہو گئی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا ہے۔ کیوں نہیں پہچان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی ہے۔ حالانکہ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی گیس دیا اس کو نیچرل گیس، آکسیجن لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن عقل میں نہیں آتی کس نے بنایا زمین کو، کس نے بنایا چرند پرند کو، کس نے بنایا آسمان کو، کس نے بنایا سورج کو، کس نے بنایا زمین کو، عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے۔ قرآن پڑھتے اگر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اللہ ہمارے پر مہربان ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے رمضان تک صحیح سلامت پہنچا۔ یہ بھی توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ ہم نے جو پلاننگ کی ہے، جو پروگرام بنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہم نے منصوبہ بنایا رمضان کے لیے اس کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ توفیق نہ دے تو لاکھ پلاننگ کر لیں، وہی سے دھرا کا دھرا رہے گا، وہ صرف کاغذ قلم دوات اور تحریر رہے گی۔ توفیق نہ ملے تو وہ کاغذ قلم دوات ڈائری کاپی یہی رہے گی۔ لیکن اللہ توفیق دے تو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ سونا ہے، وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ قسمت آپ کی زندگی۔ تو اللہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین سے دعا ہونی چاہیے۔ دعا کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر، اور یہ فوری چیز ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، ایک عظیم مہینے کا استقبال کرنا ہے، اسے پانا ہے، اس کی برکتوں اور سعادتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہم گنہگار ہیں تو پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ اے اللہ میں نے فلاں وقت یہ کیا تھا، فلاں وقت وہ کیا تھا، فلاں وقت وہ کیا تھا، ان تمام گناہوں سے بائی نیم اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ فلاں گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اے اللہ فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اتنا گناہ کر لیا اللہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ اللہ کو کہیں آپ اس سے بھی آگے پائیں گے، اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کرنے والا، بالکل معاف کرنے والا۔ شرط یہ ہے کہ آپ گناہ پر شرمندہ ہو جائیں۔ شرمندہ ہونا ہی اصل توبہ ہے۔ جس وقت آپ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو گئے، آپ جو ہے سمجھ لیجیے اللہ کے مقرب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا۔ اسی لیے توفیق دی ہے کہ آپ گناہ پر شرمندہ ہو رہے ہیں، آپ نادم ہو رہے ہیں۔ عمر بھر آپ نے نماز نہیں پڑھی، عمر بھر گناہ کیا ہے، دامن جو ہے گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، دل کالا ہو گیا ہے، زندگی پوری گزری، پورا لائف گناہوں میں گزرا ہے۔ اللہ سے توبہ کیجئے، سچی توبہ۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، جھوٹی موٹی توبہ نہیں ہونی، سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ میں فلاں گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں، فلاں گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا ہے کہ جس کو مثالوں سے بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ بہت معاف کرنے والا، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اگر اللہ مواخذہ پہ آئے تو دنیا میں کوئی بچے گا نہیں، سوائے دو چند لوگوں کے، دو چار لوگوں کے جس کے پاس صحیح ایمان ہو وہی بچ سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ ہم سب بےحد گنہگار ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر، اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو جب ہم گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یوں ہی جب اللہ دے رہا ہے تو معافی طلب کرنے پر اللہ معافی کیوں نہیں دے گا؟ بے شک اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے تم سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، قریب ہے اللہ معاف کر دے گا، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے تم سچی توبہ تو کرو، تمہیں ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور رمضان کا استقبال ہم اسی لیے کرنا چاہتے ہیں اللہ معاف کر دے۔ تو توبہ ضروری ہے،
توبہ کر کے پچھلے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، اور خاص طور سے جو حقوق العباد سے متعلق کوئی معاملہ ہے، رشتہ داروں سے متعلق، کسی بندے سے متعلق، اپنے جو ہے کسی جاننے پہچانے سے متعلق کوئی رشتے کا کوئی معاملہ ہے، حق بنتا ہے، کسی طرح کی رندش ہے، کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، تو ہم اس معاملے کو رفع دفع کر لیں، کیونکہ حقوق العباد نہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے اور نہ ہی یوں ہی جو ہے نہ ہی نیکیوں سے معاف کیا جاتا ہے، بلکہ اگر حقوق العباد حق تلفی کرتے ہوئے دنیا سے کوئی جائے تو آخرت میں سے اس کی نیکی لی جائے گی، اس کی نیکی لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی۔ دنیا میں اس معاملے کو اس لیے جو ہے ختم کر لینا چاہیے۔ حقوق العباد تو اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتا ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، شہید ہو جائے تب بھی اللہ نہیں معاف کرتا ہے۔ معمولی کوئی گناہ نہیں ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا دل توڑ دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، دل دکھا دیا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے شرارتیں کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، حج کرنے سے بھی یہ گناہ نہیں معاف ہوتا، شہید کا بھی یہ گناہ نہیں معاف ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے شہید کا، لیکن حقوق العباد شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں اللہ کے معاملے میں ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ معافی مانگنی ہے اللہ سے، وہاں بندوں کے معاملے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل سے بھی ہمیں اپنے دامن کو پاک کر لینا ہے، اپنا معاملہ دنیا میں رفع دفع کر لینا ہے۔ تو یہ تو دوسرا معاملہ تھا۔ پہلے نمبر پر ہم نے دعا بتائی، اللہ سے دعا کریں، توفیق طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کے تحت عمل کرنے کی توفیق دے جو منصوبہ آپ رمضان سے پہلے بنانا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں سچی توبہ اللہ سے کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی طرف جو ہے پیش قدمی کرنی ہے۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان لگے کہ ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، لگے محسوس ہو آپ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کے لیے آ جائیں، اللہ نے جو مہینہ ہمارے لیے بھیجا ہے یا بھیج رہا ہے ہم اس کے استقبال میں کھڑے اور تیار ہیں، ہمارے شکل سے، صورت سے، جسم سے پتہ چلے، یہ تبدیلی شروع سے ہمیں نظر آنے لگے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف آ جائیں۔ توبہ کرنے کے ساتھ جب آپ نے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی ہے، آپ کیسا دکھیں گے؟ آپ ایسا دکھیں گے جیسا اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف آ گئے، اللہ کے دین کی طرف آ گئے، آپ کے اندر وہ تبدیلی دکھے، نظر آئے کہ آپ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، رمضان واقعی پانا چاہتے ہیں، واقعی رمضان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، واقعی رمضان کے ذریعہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شکل، وہ صورت، وہ وضاقتہ، وہ حیات رمضان سے پہلے ابھی سے دکھنا شروع ہو جائے۔ آپ نظر آئیں تو مسجد میں، آپ نظر آئیں تو ذکر کرتے ہوئے، آپ نظر آئیں تو عبادت کرتے ہوئے، آپ نظر آئیں دعا کرتے ہوئے۔ یہ تبدیلی کب سے؟ رمضان سے نہیں، ابھی سے، اسی وقت سے، اسی دم سے، اسی ٹائم سے وہ تبدیلی ہمارے اندر شروع ہو جانی چاہیے۔ اس تبدیلی سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعی آپ رمضان پانے والے ہیں، آپ واقعی اپنا جو پروگرام بنا رہے ہیں رمضان اچھے سے گزارنے کا، وہ اچھی تبدیلی آپ کے اندر نظر آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی جو ہے اپنے اندر ابھی سے جو ہے لانی چاہیے۔ تو ہمارے اندر تبدیلی ہو جانی چاہیے، توبہ کے بعد تبدیلی بلا شبہ ہونی چاہیے، دکھے ہاں یہ بندہ بدل گیا، یہ پہلے سگریٹ پیتا تھا، یہ پہلے جو ہے گٹکھا کھاتا تھا، یہ پہلے گالی دیتا تھا، یہ پہلے شراب پیتا تھا، نہیں اب بدل گیا، لگتا ہے اچھا ہو گیا، کہ محسوس ہو، دکھے کہ یہ بندہ بدل گیا ہے، رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، بدلنا چاہ رہا ہے، تو یہ تبدیلی محسوس ہو، نظر آئے اور دکھے، کسی کو دکھے نہ دکھے، ہم کو محسوس ہو کہ ہاں الحمدللہ ہم برائی سے اچھائی کی طرف آ رہے ہیں، ہمارے اپنے اندر کا دل بولے نہیں ٹھیک ہے تم جو ہے اب برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے ہو۔ یہ ایک تیسری چیز تھی۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت کو، رمضان کی فضیلت کو، اس کی قدر و منزلت کو ہمیں جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ رمضان کو جب تک نہیں جانیں گے، رمضان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، رمضان کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی تو رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ رمضان کی جیسے پہلے ہم نے مثال دی ہے کہ جب ایک شخص کو جانتے ہیں یہ بڑا ہے اور آپ کے بغل سے گزرے تو آپ ملنا چاہیں گے، ہے نا؟ لیکن ایک بڑا شخص ہے، آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے بغل سے گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی مثال رمضان کی، اگر پتہ چلے رمضان بڑا عظیم ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آپ کو پتہ نہ ہو یہ رمضان عظیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، محسوس نہیں ہوگا، آئے گا جائے گا، آئے گا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
تو رمضان کی قیمت ہمیں پہلے معلوم کرنی پڑے گی، ابھی سے معلوم کرنی پڑے گی، رمضان میں جا کر نہیں۔ اسی لیے جو منصوبے کی بات ابھی کر رہا ہوں، ابھی ہی سے منصوبہ پر ہمیں عمل کرنا شروع کر دینا ہے، ابھی سے دکھے، تبدیلی نظر آئے، ابھی سے لگے کہ ہاں منصوبہ ہم نے بنا لیا ہے، منصوبے پہ چل رہے ہیں۔ تو رمضان کی اہمیت ہمیں ابھی جاننی ہے، ابھی سے ہی رمضان کی قدر و قیمت کو ہمیں معلوم کرنا۔ کیسے معلوم کرنا ہے؟ ہم رمضان کے جو مسائل ہیں، رمضان کی جو فضیلت ہے، ہم آتھینٹک معلومات کے ذریعہ اپنے آپ کو جو ہے بہراور کرنے کی کوشش کریں گے۔ چاہے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں، جو بھی زبان پڑھنا جانتے ہیں، اردو، ہندی، انگلش یا اور بھی دوسری زبان جس میں رمضان سے متعلق میٹیریل اور مواد موجود ہے، آپ اس کو اگر آپ ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہیں، کتابی صورت میں کتاب حاصل کر کے، جو آتھینٹک کتاب ہے رمضان سے متعلق، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے خود کتاب لکھی ہے، 2 مرتبہ کتاب شائع ہوئی ہے، اردو زبان میں ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو اگر آپ ٹیکسٹ کے ذریعہ پڑھنا چاہتے ہیں، آتھینٹک رمضان سے متعلق کتاب حاصل کریں، رمضان کی اہمیت، فضیلت اور اس کے جو مسائل ہیں، مسائل، احکام اور مسائل، تمام چیزوں کو جاننا ہے۔ رمضان میں جا کے نہیں جاننا، ابھی جاننا، اسی وقت سے، آج سے ہم نے سنا ہے، آج سے اس پہ چل دینا ہے، چاہے کتاب کے ذریعہ، ٹیکسٹ بک کے ذریعہ، یا آڈیو بک بھی ابھی آ رہی ہے اس کے ذریعے معلومات حاصل کریں، یا ویڈیو کے ذریعے جو علماء کے بیانات ہیں، یا جگہ جگہ بھی علماء جو ہیں آن لائن رمضان کورس کرواتے ہیں اس کے ذریعہ، لیکن آتھینٹک معلومات ہونی چاہیے، صحیح معلومات جہاں سے مل رہی ہے، کتاب کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، بیانات کے ذریعے، اجلاس کے ذریعے، علماء کے دروس اور پروگرام کے ذریعے، جو بھی آتھینٹک ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے رمضان کی اہمیت معلوم کریں گے، ساتھ ساتھ جو رمضان کے مسائل ہیں ان کو بھی ابھی ہم جان لیں گے، ابھی سے منصوبہ بنائیں گے، ہمیں رمضان کے مسائل اگر جاننا چاہتے ہیں، ہم مقرر کریں گے، ابھی کئی دن باقی ہیں، 20-25 دن ابھی باقی ہے، تو ہم بھی تقریباً 10 دن میں ہم رمضان سے متعلق پورا چیپٹر، روزہ رکھنے کی نیت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک جو مسائل ہیں رمضان کے، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، جان لیں گے، سمجھ لیں گے، جہاں ڈاؤٹ ہوگا علماء سے پوچھ لیں گے کہ فلاں چیز کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے، آپ بتا دیں۔ تو اس طریقے سے رمضان آنے سے پہلے آپ اپنے خطے اور پلاننگ میں اس چیز کو پہلے نمبر پہ شامل کریں گے کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے مسائل کو جاننے کے لیے جو آتھینٹک ذریعہ ہے، جس ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں آسانی سے، اس ذریعے سے رمضان کی معلومات ہم حاصل کر لیں۔ جب آپ کے پاس رمضان کی معلومات ہو جائے گی تو انشاءاللہ رمضان میں خطا کرنے سے بچیں گے، صحیح طریقے سے رمضان گزاریں گے، رمضان کے جو مسائل ہیں وہ جب معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھیں گے، اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تو رمضان سے پہلے کی باتیں تھیں، چند چیزیں رمضان سے پہلے، یہ ہمارے خطے کا پہلا حصہ ہے، جو منصوبہ ہمارا ہے رمضان کے استقبال کا، اس کا پہلا حصہ ہے کہ رمضان سے پہلے ان چیزوں کی ہماری تیاری ہو جانی چاہیے۔ اب ہمارا خطہ، ہماری پلاننگ، رمضان کے اندر کی پلاننگ کہ رمضان کو ہم کس طریقے سے گزاریں گے اور کس طریقے سے رمضان کے فیض سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان کا جو خطہ ہے اب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، اور رمضان کے خطے کو ہم جب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کاغذ اور قلم اور دوات لے کر لکھنا شروع کرتے ہیں یا ذہن سے اس خطہ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ 24 گھنٹے کا روٹین ہے، رات اور دن کا۔ ایک مومن کو سابقہ پڑتا ہے دن اور رات سے، 24 گھنٹے سے۔ تو اس خطے میں آپ سب سے پہلے نمبر پر جو دنیا کا کام ہے، دنیاوی ضرورت ہے، اس کو نکال دیں۔ 24 گھنٹے میں سے دنیا کے تو بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں ان کاموں میں 2 کام بڑا ہے۔ ایک سونا ہے جو تقریباً 5-6 گھنٹے اس میں نکل جائیں گے، یہ میں بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، بڑا کام 5-6 گھنٹے نکل جائیں گے، اتنا بڑا کام اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایک تو سونا 5-6 گھنٹے، ایک دوسرا نوکری والا کام، یہ 2 کام بڑا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کام ہوتے ہیں، پیشاب پاخانہ، کھانا پینا، یا جو ہے ضرورت، دوا دارو، علاج، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، کچھ وقتوں کا کام ہے، اس کو مائنر سمجھتے ہیں۔ جو میجر پوائنٹ ہمارا ہے سونے کا ہے، اور جو ڈیوٹی ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ جس کی ڈیوٹی رمضان میں نہیں ہے، کوئی بوڑھے ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، یا کوئی بچہ ہے، یا جس کی رمضان میں چھٹی ہو جاتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، تو الحمدللہ فبیہا، بہت اچھی چیز ہے،
لیکن جب رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو، لیکن اگر رمضان کو ضائع کرنا چاہے تو یہ چھٹی کسی کام کی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ دو بڑا کام 24 گھنٹے میں سے رمضان کا جو روٹین ہمارا ہے، ان دونوں کام کو مینج کریں گے 24 گھنٹے میں سے 5-6 گھنٹہ جو سونے کے لیے، یا 5 گھنٹہ لے لیں، 4 گھنٹہ لے لیں، کم سے کم سو کر جتنی کفایت کر جائے، جسم کو بھی نقصان نہ پہنچے، نیند بھی مل جائے، اور آرام سے نشیط ہو کر ہم اللہ کی کثرت سے بندگی بھی کر سکیں۔ نیند کو نکال دیں، جو ڈیوٹی آور ہے اس کو نکال دیں۔ اب جو وقت ہمارے پاس بچ رہا ہے اس وقت کو عبادت میں اور رمضان میں جو نیک عمل ہے اس کو انجام دینے میں لگائیں گے۔ 2 وقتوں میں ہم نے تقسیم کیا رمضان کو، 2 وقتوں میں سے جو ہے 2 وقت کو ہم نے جو دنیا کی ضرورت ہے اس کو نکال دیا، سونا اور نوکری والا کام۔ اس کے بعد جو وقت بچ رہا ہے اس وقت کو ہم دین میں لگا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بہت بڑی بات ذمہ داری سے توجہ دلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آدمی رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، رمضان کی اہمیت کو جانتا ہے، اس اہمیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو قربانی بھی دینی پڑے گی، وقت کی قربانی دینی پڑے گی۔ کبھی آپ کو کمانے کے لیے بہت موقع ملے گا، اس کی قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنا پڑے گا، نفس پر جو شاخ گزرتی ہے اس کو، نفس کو کچلنا پڑے گا، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، زہد کے لیے، تقوی کے لیے محنت چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جنت سستے میں نہیں ملے گی، عبادت کر کے ہمیں جنت لینی ہے، محنت کر کے، مشقت کر کے، نفس پر محنت کرنی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی ترقی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو رمضان میں صبر بھی کرنا ہے، مشقت بھی کرنی ہے، برداشت بھی کرنی ہے، اور ہمیں نفس پر مجاہدہ کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ ہم تنبیہ کریں، بہت سے لوگ یہ اسی خطے میں، اسی پلاننگ میں ہم اس بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، آپ میں سے، اور یہ بات میری جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں کو ہم متنبہ کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کتنی ایسی کیٹیگری ہے رمضان میں بنتی ہے جو رمضان کو غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کو غنیمت کا مہینہ تو سمجھتے ہیں، لیکن غنیمت کس طور پہ؟ کھیل کود کے طور پہ، یعنی مزے لوٹتے ہیں۔ رمضان میں پروگرام بناتے ہیں، چلو ایک ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، چلو گیم کھیلتے ہیں، چلو تاش کھیلتے ہیں، کبڈی کا مقابلہ کرتے ہیں، پورے مہینے یہ ٹورنامنٹ چل رہا ہوتا۔ تو یہ کس میں آپ نے لگایا رمضان کے وقت کو؟ لہو و لعب میں آپ نے لگایا۔ پہلی کیٹیگری تو وہ ہے کہ رمضان کے اوقات کو اہمیت تو دے رہا ہے، لیکن کھیلنے کے لیے، دنیا کے لیے، وقت گزاری کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، یا جو ہے بس مزے لینے کے لیے۔ رمضان اس لیے نہیں آیا، رمضان آیا فائدہ اٹھانے کے لیے، مغفرت کے لیے۔ بد نصیب ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بد نصیب ہے وہ جو رمضان پائے، رمضان گزر جائے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے، مغفرت نہ کرا سکے، وہ بد نصیب ہے، بد نصیب ہے وہ۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو رمضان کو مال غنیمت سمجھ رہا ہے، لیکن جو ہے صرف نفس کو سرور پہنچانے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے، کھیل کود کے لیے، رات بھر آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، ٹورنامنٹ کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے۔ یہ دین کو ضائع کرنا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے، ایک مبارک چیز، ایک قیمتی چیز کو ضائع کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو وہ ہے۔ اور ایک دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو رمضان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن مال کمانے کے اعتبار سے، مال بہت آتا ہے اس مہینے میں کچھ لوگوں کو، جیسے جو ٹیلر والے لوگ ہوتے، ٹیلر ہوتے، کپڑے سیتے ہیں، اس کو صرف مال سے محبت ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، توفیق دے، سمجھ دے، رمضان کی ہمیں جس کو معلوم ہو، جو رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو آنکھوں سے میں دیکھا کتنے سارے ٹیلر روزہ تک نہیں رکھتے ہیں، تو یہ صرف انہی کی بات نہیں، اس قسم کا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ رمضان میں بہت ایسا پیشہ ہے جس میں آمدنی بہت ہے، اور 24 گھنٹہ ورک کرنا پڑتا ہے، کم سے کم سونا، زیادہ سے زیادہ میٹیریل کو پرووائڈ کرنا، لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا۔ جیسے کپڑے ہی میں، ٹیلر ہی میں یہ کام ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بہت لے لیتے ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے وقت تک اتنا سیتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ افطار کا پتہ ہے، نہ سحری کا پتہ ہے، نہ عبادت کا پتہ ہے، نہ دعا کا پتہ ہے، نہ ذکر، کچھ نہیں۔ رمضان آیا اس کے لیے صرف کمانے کے لیے، رمضان آیا صرف کمانے کے لیے۔ ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ حضرت ہے۔
صرف ٹیلر کی بات نہیں، اس طرح سے جو بھی مسلمان بھائی رمضان کو صرف دولت کمانے کے لیے سمجھتے ہیں تو بد نصیب ہے وہ۔ رمضان دولت کمانے کے لیے نہیں آیا، رمضان آیا دین کمانے کے لیے، اور اس کی ممانعت نہیں آپ کمائیں۔ اگر کپڑے آتے ہیں آپ نوکر چاکر 10-20 رکھ لیں، رمضان میں 50 نوکر رکھ لیں، سارے کپڑے لیں، کمائیں، لیکن دین کے لیے بھی وقت آپ کو دینا ہے، صرف دنیا ہی کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں۔ تو دوسرے نمبر پر تو یہ ہے۔ ایک تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کے لیے روزہ تک نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سعودی عرب میں یا انڈیا میں بھی جو کہتے ہیں میرا کام بہت محنت والا، مشقت والا، ہارڈ ورکنگ ہے، اس کام کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب میں نے دیکھا جو لوگ پلاسٹر کا کام کرتے ہیں، دیواروں پر پلستر کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت روزہ نہیں رکھتے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ رکھتے ہوں گے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو القصیم میں دیکھا تھا، بڑی تعداد میں لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس ٹائپ کے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ یہاں تو چھوٹ ہوتی ہے، ڈیوٹی آور میں کنسیشن ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی ڈیوٹی رات کے بجائے دن کے بجائے رات میں ڈیوٹی کر دی جاتی ہے، تو یہاں تو الحمدللہ سہولت اور آسانی ہے۔ بہرکیف کام کے لیے جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان اس وقت الحاد کے راستے پر ہیں، بے دینی اور کفر کے راستے پر ہیں، بڑی تعداد میں آج گاؤں میں شہروں میں نوجوان روزہ نہیں رکھتے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی بہانہ ہے، یوں ہی روزہ رکھیں تو روزہ نہ رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، روزہ کو چھوڑتے ہیں تو اسلام کی ایک عمارت کو آپ منہدم کرتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے روزے کا انکار کر دیا اسلام سے خارج ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ غفلت اور سستی میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں پھر بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے۔ اور ایک حدیث سنیں اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 شخص آئے اور مجھے اٹھا کر ایک پہاڑی، دشوار گزار پہاڑی کی طرف لے گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چڑھیے اس پہاڑ پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، اتنی طاقت مجھے نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس پر چڑھنا آسان کر دیتا ہوں۔ تو جب آسان کر دیا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھے۔ آپ نے وہاں شور گل آواز سنی۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کون سی آواز ہے؟ تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں یہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے لے جائے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے کونچوں کے بل لٹک رہے تھے، الٹے لٹک رہے تھے کونچوں کے بل، ان کی باچھیں جبڑے کٹے ہوئے تھے اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس طریقے سے بری حالت میں، خطرناک اور وحشت انگیز حالت میں لٹکائے گئے ہیں، ان کے جبڑے کٹے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان 2 لوگوں نے جو آپ کو اٹھایا تھا، آپ کو لے کے آئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ تو یہ سزا اس کی ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، اور جو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگائیں اس کی کتنی بھیانک سزا ہوگی۔ تو روزہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور روزہ نہ رکھنے کو کسی مسلمان ہلکے میں نہ لے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ بڑی پوچھ ہوگی، بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ کی پکڑ جانتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ دنیا میں مثالیں اور بہت سارے نمونے موجود ہیں، اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو پکڑا کہ پھر اس کی اللہ کی گرفت سے کوئی اسے بچا نہیں سکا۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کبھی جو ہے آزادی دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ چھوڑنے والے کو عبرت لینا چاہیے، اور اس بھول میں، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزہ نہ رکھنا بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس پر بہت سخت پکڑ کرے گا، اور سخت سے سخت اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ تو ایک تیسری قسم تو وہ ہے جو روزہ کو اہمیت نہیں دیتے، روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔
یا تو کام کی وجہ سے ہی نہیں رکھتے ہیں روزہ، یا ویسے ہی روزہ نہیں رکھتے، روزے کی اہمیت، روزے کو اہمیت نہیں دیتے، روزے کے معمولی سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ رکھو تو بھی کوئی مسلمانی نہیں جا رہی ہے، مسلمانی ہماری مسلم ہے، ہم تو مسلم مسلمان ہیں۔ تو بہت بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا بغیر عذر کے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں، یعنی وقت کو فضول کاموں میں، روزے ہوتے ہیں، روزہ سے ہوتے ہیں، سونے میں لگا ہوا، پورا دن نکال دیا سونے میں، یا رات بھر جاگے رہے، دن بھر روزے سے ہیں، الحمدللہ روزے سے ہیں، لیکن وقت گزاری کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کم سے کم سونا ہے، اور رمضان کے جو دیگر اوقات ہیں، جو ہمارے بچے ہوئے اوقات ہیں ضرورت سے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو لگے ہوئے ہیں، سونے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گیم کھیلنے میں لگا ہوا، کوئی گھومنے میں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ تو رمضان کو وقت گزاری میں نہیں لگانا ہے، رمضان کے وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، جو ہماری بڑی ضرورتیں ہیں دنیاوی، اس کو پورا کرنے کے بعد جتنے اوقات بچ جاتے ہیں ان اوقات کو ہمیں کام میں لگانا ہے۔ ان اوقات کو، جو چیزیں وقت سے، پابندی سے اور ٹائم ٹیبل سے بدی ہوئی، اس کو تو ہم ٹائم پہ انجام دیں گے۔ 5 وقت کی نمازیں وہ تو ہے ٹائم سے بدی ہوئی، روزے کا ایک وقت ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، پھر اس کے علاوہ جو نماز کے اوقات، تہجد کا ایک وقت متعین ہے، قیام اللیل یا تراویح کا، اسی طریقے سے اشراق کی نماز کا وقت ہے، اسی طریقے سے وطر کی نماز کا وقت ہے، اور جو عبادتیں وقت کے ساتھ نہیں ہیں اس کو جو ہے ذکر ہے، دعا ہے، ہم کبھی بھی پڑھتے رہیں گے۔ تو ہم اپنے وقت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم نے رمضان کا جو خطہ بنایا، پلان بنایا، تو اس میں جو ہے اس پلان کو ہم نے 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک تو دنیاوی کام کے لیے، ایک دینی کام کے لیے، بڑے بڑے کام جو تھے ہم نے علادہ کر لیے، دوسرا حصہ جو ہمارا بچا ہے دین کے کاموں کے لیے بچا ہوا۔ اب اس حصے کو ہم کس طریقے سے رمضان میں برکت حاصل کرنے کے لیے لگائیں گے، یہ ہمارے پلان کا اصل حصہ ہے۔ اس کو دھیان میں رکھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور اپنے انداز میں اور اپنی سہولت کے اعتبار سے ایک پین قلم لے کر کاغذ پہ ہمیں پلان تیار کرنا۔ ایک تو ہم آپ کو تھنکنگ دے رہے ہیں، سوچ دے رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے حساب سے وقت مختلف ہوتا ہے، تو آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے کاغذ لے کر، قلم لے کر بیٹھیں گے اور ایک خطہ، ایک پلان تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اب رمضان کا جو پلان ہے، خطہ ہے، اس خطے کو ترتیب دیتے ہیں اور عملی جامہ پہنانے کی ہم رمضان میں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر رمضان میں فرض عبادتیں، یہ پہلے نمبر پہ ہے، جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے وہ فرض ہے، پہلے نمبر پر ہے۔ فرض رمضان کے فرض چیزوں میں، فرض عبادتوں میں ایک تو روزہ ہے جو فرض ہے، اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزے کی معلومات حاصل کریں، رمضان کے احکام و مسائل کو جانیں، تاکہ جب ہم روزے سے ہوں تو روزے کے مسائل جانیں گی تو غلطی میں واقع نہیں ہوں گے، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزے کا اخلاص کم نہیں ہوگا، روزے کا جو اجر ہے وہ کم نہیں ہوگا، اس وقت کم نہیں ہوگا جب ہم روزے کی معلومات ہم رکھیں گے، رمضان کے احکام و مسائل کو جانیں گے۔ اگر رمضان کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں، روزے سے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ روزے سے ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں روزے سے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھ لیے بس اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں، روزے کی حالت میں کتنا جو ہے سحری کھا لیے، روزے کا وقت نکل گیا ہے اور جو ہے تمباکو کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، فجر سحری کے وقت میں، روزے کا وقت بھی یعنی صبح کے وقت میں وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے کھانے پینے کا، پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یا مغرب کے وقت میں کتنا آدمی جو ہے غلطی کرتا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا یا تو افطاری کر لیتا ہے، یا وقت ہو گیا ہے انتظار میں بیٹھا ہوا 2-4 منٹ 10 منٹ چلو ہم انتظار کر لیتے ہیں، احتیاط کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت غلطی ہوتی ہے جب آپ کو رمضان کے مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ جب رمضان کے مسائل معلوم ہو جائیں تو آپ روزے کو روزے کی طرح رکھنے کی کوشش کریں گے اور روزے کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو فرض عبادت ہے روزہ، اس کو رکھنا ہے، اس کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اور فرض عبادتوں میں روزے کے بعد ایک نماز کا مسئلہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اس کو ہم پابندی سے اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ناغہ نہیں کریں گے، اس میں سستی نہیں کریں گے، بلکہ نماز سے پہلے ریڈی رہیں گے۔
اذان ہوگی مسجد میں چلے گئے، بلکہ اذان سے پہلے اگر موقع مل رہا ہے مسجد میں جا کے تلاوت کریں گے، مسجد میں جا کے ذکر کریں گے، دعا کریں گے۔ تو 5 وقت کی جو نماز ہے رمضان میں اس کی پابندی، وہ تو رمضان سے پہلے بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، لیکن رمضان میں لگے کہ ہم رمضان میں کچھ زیادہ ہی انہماک سے، چاق و چوبند ہو کر، دلچسپی سے، دل جمعی سے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ تو 5 وقت کی نمازیں جو ہے، جو فرض ہمارے اوپر ہے، ہم اپنے وقت پر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کے پڑھیں گے، گھر میں نہیں، اکیلے نہیں، یا تاخیر سے نہیں، جماعت کے ساتھ، اور وہ بھی تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے ساتھ مسجد میں جا کر ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ یہ تو فرض عبادت ہے، روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا۔ ان دونوں فرض عبادتوں کو کیسے انجام دیں گے؟ صحیح طور پہ معلومات کے ساتھ، یعنی روزے کا جو مسئلہ ہے رمضان سے پہلے ہم جان لیں گے، روزے کو روزے کی طرح رکھیں گے، زبان پاک، ہاتھ پاک، دل دماغ پاک، جسم پاک، کوئی غلطی نہیں، نہ ہاتھ سے غلطی، نہ آنکھ سے غلطی، نہ کان سے غلطی، نہ دماغ سے غلطی۔ روزے کی حالت میں آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا ہے، ہاتھ سے غلط نہیں کرنا ہے، زبان سے غلط نہیں بولنا ہے، کان سے غلط نہیں سننا ہے، پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جانا، یہ روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی، نماز کی ایسی پابندی، کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی نماز چھوٹے نہیں، کوئی نماز جو ہے ہم تاخیر سے نہ پڑھیں، کوئی نماز جو ہے جیسے تیسے نہ پڑھیں، پابندی کے ساتھ، اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ یہ تو فرض عبادت کا مسئلہ ہے پہلے نمبر پر، اور یہ وقت کے ساتھ بدا ہوا ہے، اس میں ہمیں وقت طے کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر دیا، روزے کا وقت مقرر کر دیا، 5 اوقات کی نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ دوسرے نمبر پر فرض نماز کے علاوہ جو مسنون اعمال ہیں، جیسے نماز کی سنتیں ہیں، فرض نماز سے پہلے ہے، فرض نماز کے بعد ہے، یا نفلی نماز ہے۔ نفلی نماز میں جیسے اشراق کی نماز ہے، کوشش کرتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، نہیں اگر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں کم از کم چاشت کی نیت سے ظہر سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے جب بھی وضو کریں سنت 2 رکعت جو ہے وضو کی سنت پڑھ لیں۔ مسجد میں جب بھی داخل ہو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، اور اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں کوئی سنت نہیں ہے جیسے مغرب میں، تو آپ اذان اور اقامت کے درمیان کی 2 سنت پڑھیں۔ تو یہ جو نفلی عبادات ہیں، نفلی عبادات، اسی طریقے سے نفلی عبادات میں جو ہے کیا کہتے ہیں، تراویح کی بھی نماز آتی ہے۔ تو نفلی عبادات جو ہیں ان عبادات کو ہم دلچسپی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی فرض تو فرض ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرض کے علاوہ جو نفلی چیزیں ہیں ان نفلی عبادتوں کو بھی دل جمعی کے ساتھ، شوق، پابندی اور جو ہے دلچسپی کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے، اور رمضان میں ہمیں چاہیے کہ رمضان میں فیض حاصل کرنا ہے، ہمیں جو ہے اللہ کی برکتوں کو سمیٹنا ہے۔ تو جو مسنون اعمال ہیں ان مسنون اعمال کو پابندی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسرے نمبر پہ۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی چیز میں سمجھ رہا ہوں وہ قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق۔ ایک مومن کا قرآن سے شدید تعلق ہونا چاہیے، مومن کی زندگی قرآن والی زندگی، مومن قرآن سے جدا نہیں، مومن قرآن کے ساتھ، مومن قرآن کے سائے میں، مومن قرآن کی محبت، قرآن کی تعلیم اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ قرآن سے چمٹ جائیں، رمضان میں قرآن سے چمٹ جائیں۔ قرآن کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے، حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے، اور نیکی 10 گنا نیکی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ یہ 3 حرف کی جو ہے آپ تلاوت کرتے ہیں، 30 نیکیاں ہمیں ملتی ہے۔ تو قرآن ختم کرنے کے لیے آپ پلاننگ بنائیں گے، ہم نہیں دیں گے، آپ پلاننگ بنائیں گے کہ پورے رمضان میں قرآن کتنا ختم کرتے ہیں۔ ایک پلان بنا، 1 ختم کریں گے ڈیلی 1 پارہ پڑھنا پڑے گا، 2 ختم کریں گے ڈیلی 2 پارہ پڑھنا پڑے گا، 3 ختم کریں گے ڈیلی 3 پارہ پڑھنا پڑے گا۔ چلیں منیمم رکھتے 2 ختم کرنا چاہتے ہیں، 2 ختم کرنے کے لیے اب آپ کو پلان بنانا ہے کب چھٹی ہے، کب جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا 5 نماز کے بعد تلاوت کرنا آپ کے لیے آسان ہے، یا 5 نماز سے پہلے تلاوت کرنا آسان ہے، یا 5 نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ اپنا روٹین بنا لیں،
اور یہ ٹائم ٹیبل، یہ جدول آپ ضرور بنائیں، قرآن کتنا ختم کرنا ہے، کیسے ختم کرنا ہے، اور کس کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے، یہ پلاننگ آپ طے کریں اور قرآن سے چمٹ جائیں۔ نماز کی جو تلاوت اپنی جگہ ہے، نماز کی تلاوت، تراویح کی تلاوت اپنی جگہ، الگ سے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ ایک پلاننگ خطے میں کہ یہ ہو کہ قرآن ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ پلان رمضان میں مکمل نہ ہو سکے تو آپ رمضان کے علاوہ بھی اس پلان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس پروگرام کو، اس پلان کو کنٹینیو کریں۔ قرآن ٹھیک ہے، ہم قرآن سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اب ہم پلان میں شامل کر لیے، رمضان میں ختم ہوا تو ٹھیک، نہیں تو رمضان کے بعد بھی اس پروگرام کو، اس پلان کو کنٹینیو کریں گے، اور قرآن کو معنی اور مطلب کے ساتھ، ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہمیں ختم تو کرنا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنائیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک پروگرام بنائیں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ہم قرآن کتنے دن میں ختم کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 40 دن میں قرآن ختم کرو، 40 دن میں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے، آپ نے فرمایا 20 دن میں ختم کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ نے فرمایا 15 دن میں ختم کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، آپ فرماتے ہیں 10 دن میں ختم کرو۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ فرماتے ہیں 7 دن میں ختم کرو۔ تو اس حدیث سے 7 دن تک جو ہے کم سے کم ختم کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1395۔ ابو داؤد کی ایک دوسری حدیث ہے 1390 نمبر کی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3، جو 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کم از کم 3 دن میں ختم کرنا چاہیے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے، قرآن ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو 2 دائرہ ہم نے آپ کو دیا، ایک ہے 40 دن کا، ایک ہے 3 دن کا۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو 40 دن میں تو یہ ختم کرنا ہی چاہیے عمر میں، اور کم از کم 3 دن میں ختم کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دائرہ سمجھیں، 40 دن میں کم سے کم یہ ختم ہونا چاہیے، یا کم از کم جو ہے 3 دن میں کوئی اگر ختم کر رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے۔ رمضان کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر کوئی رمضان میں ڈیلی ختم کرتا ہے تلاوت تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اگر آپ ڈیلی پڑھ لیتے ہیں، 2 دن میں ختم کر لیتے ہیں، تو رمضان کی برکت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اسلاف جو ہے ڈیلی رات میں، ایک رات میں جو کہ ختم کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کرتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ویسے عام دنوں میں ہمیں کم از کم قرآن 3 دن میں پڑھنا چاہیے، اور یہ تو قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر جو پڑھنے کا مسئلہ ہے، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہمارے پلان میں وہ بھی حصہ ہونا چاہیے، اور اس کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ چاہے رمضان میں ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، یا رمضان میں شروع کریں، شعبان میں، اس کے بعد دوسرے مہینوں میں، تیسرے مہینے میں، جب تک ہو سکے ہم قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تلاوت کا مسئلہ تھا، ہم تلاوت کا معاملہ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد رمضان میں تہجد کی نماز کے لیے ہمیں چاق و چوبند کے ساتھ ہو کر ہمیشہ جانا ہے۔ تہجد کی نماز کا بڑا ثواب ہے، اس کو جو ہے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، اسی کا نام تراویح ہے، اسی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تہجد، تراویح، قیام اللیل، مختلف نام ہے۔ قیام اللیل، تراویح میں شرکت کریں اور اطمینان سے تراویح میں پڑھیں، تراویح پڑھیں، تراویح کی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس میں ناغہ نہیں کریں۔ اگر عورتیں مسجد میں نہ جا سکیں یا مسجد میں انتظام نہ ہو تو گھر کی عورتیں مل کر گھر میں جماعت سے تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے یا قرآن زیادہ نہیں یاد ہے تو تراویح میں قرآن دیکھ کر بھی وہ پڑھتی، امامت کرا سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت اجر ہے اور بہت ثواب ہے۔ تو یہ تراویح کا معاملہ ہے۔ رمضان میں ہمارے پلان میں ایک عمرہ ہونا چاہیے۔ عمرہ جو ہے رمضان میں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں، اتنا اجر ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ سعودی والوں کے لیے آسان ہے، جو باہر والے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ کے لیے آسانی ہے، کم از کم رمضان میں ایک عمرہ ضرور کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دنیا میں تو ہمیں نصیب نہیں ہوئی، لیکن رمضان میں اگر عمرہ کر لیتے ہیں گویا کہ نبی کے ساتھ
حج کر رہے ہیں، یہ سعادت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اور وہ میرے بھائی، وہ مسلمان ماں بہن عورتیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سعودی نہیں جا سکتے ہیں، ہم تو عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے ہیں جن کو آپ انجام دیں گے، گھر بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا آپ کو۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ ان کو جو ہے رمضان میں بلکہ ابھی سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ پہلے نمبر پر اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اسی جگہ پر بیٹھے ذکر کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ گھر بیٹھے بیٹھے ابھی پڑھیں، رمضان میں پڑھیں، اور اس نماز کو پڑھ کر کے حج عمرے کا ثواب لیتے رہیں۔ دوسری حدیث بیان کرتا ہوں، جو آدمی فرض نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، جو نفل کے لیے نکلتا ہے اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مسجد میں جانا، نماز کے لیے جانا، فرض کے لیے جانا، نفل کے لیے جانا حج عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی مسجد کی طرف علم سیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو مسجد جائے، رمضان میں بہت سارے جو ہے دروس ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، دینی اجتماع ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں، حج کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا جو ہے 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ والے کلمے کہنے ہیں، یہ بہت عظیم ہے۔ آپ کو اس کا جو اجر ہے، حج اس کا اجر نماز سے بھی زیادہ، زکوٰۃ سے بھی زیادہ، حج سے بھی زیادہ، عمرہ سے زیادہ، جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس ذکر کو آپ کنٹینیو کریں، اس کو پڑھتے رہنے کی کوشش کریں، اور گھر بیٹھے بیٹھے آپ حج عمرے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کے والدین بوڑھے ہیں، اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حج اور عمرے کا ثواب رکھا۔ یہ چند اعمال میں نے آپ کے سامنے گنائے، ان کے علاوہ اور بھی اعمال ہیں، اگر انہی اعمال کو گھر بیٹھے انجام دیتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کسی کو پریشان ہونے، دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے انتظام فرمایا ہے۔ رمضان میں کریں، رمضان سے پہلے کریں۔ تو یہ جو ہے رمضان کا عمرہ ہم نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے رمضان میں صدقہ و خیرات کو بھی حصہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے صدقہ دیتے جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، تیز آندھی چل رہی ہے، یعنی بہت زیادہ مقدار میں آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکوٰۃ جب نصاب تک پہنچ جائے اور 1 سال ہو جائے تب آپ کو مال میں زکوٰۃ دینا ہے۔ کچھ زکوٰۃ وہ جو ہے اسی ٹائم دینا ہے، پھل جو ہے اناج وغیرہ میں ٹائم پر جب آپ کاٹتے ہیں، لیکن مال و دولت میں زکوٰۃ اس وقت دینا ہے جب اس پر سال ہو جائے۔ لیکن رمضان میں صدقہ و خیرات ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ بہت سے غریب، یعنی ان کو افطار کرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے، کیا مالداروں کے اوپر حق نہیں کہ ان کے گھر میں کچھ راشن دے دیں، کچھ افطار کا انتظام کر دیں؟ تو ہمیں ان کے گھر میں جو ہے کچھ بھیجنا چاہیے، بلکہ جو ہے افطار کھلانے میں بہت زیادہ اجر ہے، افطار کھلانا چاہیے۔ اور ہمارے افطار کا وہ زیادہ مستحق ہے جن کے گھر میں انتظام نہیں ہوتا۔ افطار کھلانے کا اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ عبادات ایسے ہیں جو اینی ٹائم رمضان میں کر سکتے ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں تو بھی، ڈیوٹی پہ ہیں تو بھی، آپ بیٹھے ہوئے تو بھی، آپ کہیں پر بھی ہیں، کسی بھی وقت ہیں، جاگے ہوئے ہیں تو آپ وہ جو ہے عبادت کر سکتے ہیں۔ ان عبادتوں میں ذکر ہے، دعا ہے، استغفار ہے، تسبیح تحلیل ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی زبان کو رمضان میں، اپنے اوقات کو ذکر، دعا، تسبیح تحلیل ان کے ذریعے اپنی زبان کو تر رکھیں اور ان سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز جو ہے رمضان میں اعتکاف کی اگر سہولت اعتکاف کر سکتے ہیں تو اعتکاف کرنا چاہیے، یا کم از کم اگر اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو آخری عشرے میں اعتکاف ہے، آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے۔ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں تو شب قدر میں تو ہم جاگ ہی سکتے ہیں۔ یہ شعبان کے مہینے میں جھوٹ موٹ کا شب برات نام رکھے ہوئے، اور رمضان میں جو شب قدر ہے اس میں جاگتے ہی نہیں، اس میں محنت ہی نہیں کرتے ہیں۔ جو ڈکلیئر ہے یہ شب قدر ہے، معلوم ہے لیلۃ القدر، معلوم ہے یہ رمضان کی رات ہے، لیکن وہاں اہمیت نہیں ہے، وہاں شب بیداری نہیں ہے، وہاں محنت نہیں ہے، اور جس کا نام شب برات نہیں اس کا نام ہم نے شب برات رکھا۔ رات رات بھر جاگتے اور عبادت اور جو ہے نقلی عبادت کرتے ہیں، جعلی عبادت کرتے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ تو رمضان میں جو ہے جو آخری عشرے میں جو شب قدر ہے اس کے لیے ہم پلاننگ بنائیں گے اور پورے عشرے میں محنت کریں گے، صرف ایک عشرے میں نہیں بلکہ ایک جو ہے رات میں نہیں، پورے عشرے میں آخری جو 10 راتیں ان تمام راتوں میں جگ کر محنت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔
ایک آخری چیز یہ بھی ہم بیان کریں، جو بیمار ہے رمضان میں، جو دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بیمار ہو گئے، ہم عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رمضان سے پہلے اچھے سے روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے، مصیبت، پریشانی اور بیماری اور عذر کی وجہ سے اگر نہیں روزہ رکھ پا رہے ہیں یا عبادت کر پا رہے ہیں، تو نیت کی وجہ سے یا پہلے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیماری میں بھی اتنا ثواب دیتا ہے۔ لیکن صبر کریں، اللہ سے صبر کریں، اور طاقت بھر جو عبادت کر سکتے اسے انجام دیں، ذکر کریں اور جو ہے توبہ کریں، استغفار کریں، نماز پڑھنے کی، نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز جس قدر پڑھ سکتے پڑھیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو روزے کا ثواب دے گا۔ اگر آپ پہلے روزہ رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس بیس پہ اس رمضان میں بھی آپ کو ثواب دے گا، اس رمضان میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ ایک آخری پوائنٹ وہ ہے دعوت کا فریضہ۔ رمضان میں دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ رمضان میں آدمی تیار ہوتا ہے، آپ کسی کو کچھ سمجھائیں گے قبول کرے گا، ناراض نہیں ہوگا، گالی نہیں دے ہوگا، غصہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو کچھ بتاتے ہیں وہ قبول کرے گا۔ ہمیں بھی قبول کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، دینی مجالس میں جانا ہے، دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، اپنے اندر نیکی کا جذبہ بیدار کرنا ہے۔ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، جو بھولے ہوئے مسلمان ہیں، جو راہ سے بھٹک گئے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، جو بدعت کر رہے ہیں، جو گناہ میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ دین پر آ جائیں گے۔ تو رمضان ایک بہترین موقع ہے، موسم ہے، اس موسم میں دعوت کو اپنا فریضہ بنائیں۔ اس فریضے کے ذریعے آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، آپ خود بھی اپنی اصلاح کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا اپنے رمضان کے خطے سے متعلق آخری پوائنٹ تھا۔ اب کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کے تعلق سے لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی خوشخبری سب سے پہلے دیتا ہے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی نبی کا فرمان نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جو نبی کی طرف اس بات کو منسوب کرے گناہ ملے گا اس کو، کیونکہ یہ نبی کی بات ہے ہی نہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے زندگی بھر نماز چھوڑتے رہے، جب رمضان آتا ہے آخری جمعے میں جو ہے آخری جمعہ کو 5 وقتہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو جو ہے سمجھتے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں پوری زندگی کی نماز جو ہے معاف ہو گئی۔ یہ ایسا تصور نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کریں اور ابھی سے تبدیلی چینجنگ کریں اور ابھی سے نماز پڑھنے لگ جائیں۔ اسی طریقے سے رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہے عبادت تو کرتے ہیں لیکن غلط عبادت، بدعتی عمل کرتے ہیں، بدعتی ذکر کرتے ہیں، بدعتی استغفار کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ رمضان سے پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کو جانیں تاکہ صحیح عمل انجام دیں، بدعتی کوئی کام نہ کریں، بدعتی کوئی ذکر نہ کریں، بدعتی کوئی جو ہے طریقہ اختیار نہ کریں، جو بھی عمل کریں سنت کے مطابق عمل کریں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ رمضان سے پہلے رمضان کے احکام اور مسائل کو جانیں گے تو۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ رمضان کا جو ہمیں استقبال کرنا ہے، رمضان آنے والا ہے، ہمیں پرتپاک استقبال کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہم توبہ کر لیں گے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں گے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہم رمضان سے پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں، اس پلاننگ کے تک رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے رمضان کا جو منصوبہ ہم نے جو بہتر سمجھا آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس منصوبے کو آپ نے سن لیا ہے۔ اب آپ اپنے روم پر جائیں گے، قلم اور کاغذ لے کر ایک ترتیب، ایک روٹین، ایک جدول تیار کریں گے اور اس جدول کے مطابق ابھی سے چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے، ہمیں صحت دے، ہماری زندگی کے اندر جو ہے برکت دے، ہمیں قوت کے ساتھ، ہمیں طاقت کے ساتھ رمضان پانے کی توفیق دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و قوت دے کر رمضان تک پہنچنے کی ان کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی روزہ رکھنے کی اور بیمار لوگوں کو تندرست کر کے انہیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم رمضان کا ایک خطہ اور پلان بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں ہمیں کامیابی دے۔ رمضان میں تو نے مغفرت رکھی ہے، بار الہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری بے چینیوں کو ختم فرما دے، ہم سب لوگوں کو دیندار اور نیک بنا دے، ہم سب مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر اور متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ جو مسلمان بھٹکے ہوئے شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، درگاہوں کا چکر لگا رہے ہیں، مزاروں کا چکر لگا رہے ہیں، ان کو ہدایت دے، ان کو مسجد کی طرف آنے کی توفیق دے۔
قرآن کی صحیح تعلیمات کی طرف آنے کی توفیق دے، ان کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، ہم سب لوگوں کے عملوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے عملوں میں اخلاص فرما دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔